أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے اور اللہ کی پناہ میں چلا جانا چاہیے کہ اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، آپ شیطان کی شر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ہر آدمی کو اعوذ پڑھنا چاہیے قرآن پڑھنے سے پہلے، اور کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے، اس میں بہت برکت ہے۔ ہم لوگ آج عید قرباں یعنی عید اضحیٰ یا بقرعید کیسے منائیں اس کا بیان آج سنیں گے۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فجر کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ یہ ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق راتوں کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ اس کے تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے، الگ لوگوں نے الگ رائے دی ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے فجر سے یہاں بقرعید کے دن کی صبح یہ مراد لی ہے، اور صبح کے وقت کی نماز بھی، اور پورا دن اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ کوئی عبادت ان 10 دنوں کی عبادت سے افضل نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کی راہ کا جہاد بھی؟ فرمایا یہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو جان مال لے کر نکلا اور پھر کچھ بھی ساتھ لے کر نہ پلٹا۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ محرم کے پہلے 10 دن مراد ہیں، لیکن صحیح قول جو تفسیر ابن کثیر میں ہے، امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشر سے مراد عید اضحیٰ کے 10 دن ہیں، اور وتر سے مراد عرفے کا دن ہے، اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو کیسے ہم عید قرباں منائیں؟ مسلمانوں کا یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید اضحیٰ یا عید قرباں کہا جاتا ہے۔ جو مسلمانوں کے بڑے تہواروں عید الفطر اور عید اضحیٰ میں سے ایک تہوار ہے۔ اس سے ایک دن پہلے لاکھوں مسلمان حج مکرمہ میں حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور وہیں عید کا دن بھی مناتے ہیں۔ اس عید کے دن مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے
اس عید کو عید قرباں کہا جاتا ہے، جو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں خوشی کا تہوار آتا ہے، لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے لیے جو دو مواقع دیے ہیں، اس کو منانے کا طور طریقہ دوسرے ملک سے بہت مختلف ہے۔ یہ دونوں تہوار دراصل شکرانے کے طور پر ہے۔ جب مسلمان روزے سے فارغ ہوتا ہے تو عید الفطر آتی ہے، اور جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو عید الاضحیٰ آتی ہے۔ ان دونوں عبادتوں کے ساتھ عیدوں کو رکھ کر یہ بتایا کہ سچی خوشی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب وہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کی وجہ سے حاصل ہو۔ اب یہ جو قربانی کا ہے، یہ سورہ کوثر کی آیت ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ اس میں یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے فارغ ہو کر اپنی قربانی ذبح کرتے تھے اور فرماتے تھے، جو شخص ہماری نماز پڑھے اور ہم جیسی قربانی کرے اس نے شرعی قربانی کی، اور جس نے نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اور اب یہ ہے کہ ذی الحجہ کے شروع سے 10 روز بڑی فضیلت و اہمیت والے ہیں۔ ان 10 دنوں کی عظمت کی بنا پر قرآن میں ان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ سورہ فجر میں آیت نمبر 1-2 ہے۔ 10 راتوں سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں، جن میں عبادات کا بہت ثواب ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد رکھنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اور جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلا اور واپس ساتھ کچھ نہ لایا، یعنی شہید ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 969 ہے، 969 ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پہلے 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن فضیلت والا نہیں، نہ ہی ان دنوں میں کیے گئے اعمال سے کوئی عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 75/2 ہے۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں نمازوں کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض کے علاوہ نفل نماز بھی خوب پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ نفل روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 4 کام نہیں چھوڑا کرتے تھے: عاشورہ کا روزہ، ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ، ایام 20
یعنی ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے اور فجر کی 2 سنتیں. یہ مسند احمد حدیث نمبر 287/6. خاص طور سے عرفہ 9 ذی الحجہ کے روز کی بڑی فضیلت آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عرفے کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. مسلم حدیث نمبر 2746 یہ حدیث نمبر ہے مسلم شریف کی. اب عید اضحیٰ کے دن مسنون اعمال کیا تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید اضحیٰ کے دن غسل کیا کرتے تھے. یہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1315 ہے، 1315. اگر اس موقع پر نئے کپڑے میسر ہوتے تو انہیں زیبتن فرماتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عیدین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاری دار چادر میں ملبوس دیکھا. سنن کبریٰ حدیث نمبر 6204. حدیثوں میں جمعہ کے روز غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور اچھے کپڑے پہننے کا تذکرہ آیا ہے. عید تو تہوار کا دن ہے، اس لیے اس دن خاص طور سے ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ تھا کہ آپ نماز عید اضحیٰ سے پہلے کچھ کھاتے نہ تھے. یہ ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جو فجر کے وقت کی نماز پڑھے آپ آئے کچھ نہیں کھائیے، بلکہ نماز کے بعد گھر واپس لوٹ کر پہلے اپنی قربانی میں سے کھاتے تھے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 542. یہ ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اتباع سنت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کہا کرنے کو وہ کرے، یا جو کیا انہوں نے اس کو بھی کرے، فالو کرے. تو چاہیے ہم لوگوں کو کہ عید اضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھائیں نماز سے پہلے، اور جب نماز پڑھ کے آئیں تب قربانی کے گوشت سے افطار کریں تو ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے تھے کہ قربانی کے میں سے کھاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ تھا کہ آپ عیدین کی نماز ادا کرنے عیدگاہ کھلے میدان میں تشریف لے جاتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 956 ہے. البتہ ایک دفعہ بارش ہو گئی تو آپ نے عید کی نماز مسجد ہی میں ادا فرمائی. ابو داؤد حدیث نمبر 1160. اس لیے جب بارش ہو جائے تو مسجد میں نماز ہو سکتی ہے، مسجد میں جا کے پڑھیں. اور دوسری بات ہے، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے. صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، چنانچہ وہ بھی کسی عذر یا مجبوری کے بغیر پیدل جانے ہی کو پسند کرتے تھے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 530. جب عیدگاہ تشریف لے جاتے تو جاتے ہوئے ایک طرف سے جاتے تھے، ایک راستہ اختیار کرتے تھے اور واپسی کی طرف دوسرے راستے سے آتے تھے. بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 986. عید اضحیٰ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جلد ادا فرماتے تھے. اس لیے یہاں بھی جو امام ہے ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ عید اضحیٰ میں نماز وہ جلدی ادا فرمائیں. مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 2045. عید کے دن ایک دوسرے سے ملنے اور مبارک کہنے اور دعائیں دینے کا معمول بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تک پہنچا ہے. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں عید کے دن رسول اللہ سے ملا تو آپ نے فرمایا تقبل اللہ منہا و منک، یعنی اللہ تعالی ہم سے بھی اور تم سے بھی قبول فرمائے۔ السنن کبریٰ حدیث نمبر 160۔ اب قربانی کی کیا فضیلت ہے کرتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی عمل بہتر نہیں ہے۔ اب قربانی سے سمجھیے کہ اس دن نحر ہے، فصلی لربک وانحر، یعنی اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور وہ کرنا۔ یہ جانور قیامت کے روز جس کی قربانی آپ کرتے ہیں، اس جانور کے روز اپنی سینگوں، کھوروں اور بالوں کے ساتھ آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اس لیے تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، حدیث نمبر 3126۔ ایک بار صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر پوچھا اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ کہنے لگے اور اون کے بدلے کیا ملے گا؟ فرمایا بھیڑ کی ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3127۔ اب قربانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور ان 10 سالوں میں ہر سال آپ نے قربانی کی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1507 ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنے اس دن میں پہلا جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز عید پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے لوٹ کر قربانی کرتے ہیں۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق عمل کیا، اور جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا تو وہ صرف گوشت ہی ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کوئی آدمی اگر پہلے قربانی کر لے گا، نماز ہو رہی ہے، نماز سے پہلے ہی اگر کر لیا باپ، تو سمجھیے کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اس لیے پہلا کام کرنا چاہیے کہ عید اضحیٰ کی نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھ کے آنے کے بعد تب قربانی ہے۔ اب اور بہت وعید آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے سخت وعید بیان کی ہے جو قربانی واجب ہونے کے باوجود، جو شخص اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے پاس مانے قربانی واجب ہو گیا، جس کے لیے یہ جس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اور وہ اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3123۔ اب جو قربانی تو ہو گئی، اور قربانی کا گوشت کا کیا تقسیم ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مستحب طریقہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی ایک روایت میں ملتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ 1/3 حصہ کھاؤ اور 1/3 حصہ اپنے رشتہ داروں کو کھلانا چاہو تو انہیں کے کھلا دو، اور 1/3 حصہ مسکینوں میں صدقہ کرو۔ تو 1 حصہ اپنے کھانا ہے، 1 رشتہ داروں میں بانٹنا ہے، اور 1 حصہ 1/3 جو ہے حصہ مسکینوں کو صدقہ کرنا ہے۔ تو یہ المغنی 428/9۔
اللہ کے رسول اللہ اپنے غریب صحابہ کا خیال فرماتے تھے. اب ایسے بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غریبوں کا، پڑوسی کا، سب کا خیال کرنے کا حکم ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بکریاں تھیں تو آپ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ سے ذریعے بعض صحابہ ان بکریوں کو قربانی کے لیے تقسیم کروا دیا. بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 5555. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوست احباب کا خیال رکھیں اور ان کے ہاں بھی تحفہ بھیجیں، بلکہ ہو سکے تو اپنے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں بھی بکرے کا گوشت بیچ کر آپس کی محبت اور بھائی چارہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. ایک اور اہم قابل توجہ بات ہے کہ عید اضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بعض جگہوں پر قربانی کے جانوروں کی گندگی سے اٹھنے والی بدبو کا سلسلہ کئی ہفتوں تک چلتا رہتا ہے. لوگ اپنے جانوروں کی غلاظتوں کو ذمہ داری سے ٹھکانے لگا کے بجائے گلی محلے کی نکڑ پر گلے سڑنے کے لیے ڈال دیتے ہیں، جس سے نہ صرف گندگی اور تعفن پھیلتا ہے بلکہ ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ بھی ہوتا ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. تو یہ انوائرمنٹ کا خیال تو سب کو رکھنا ہی چاہیے کہ صاحب وہ نہ بگڑے، ہوا نہ بگڑے. جبکہ صاف ستھرائی کو ہمارے مذہب میں الطہور شطر الایمان، صفائی آدھی ایمان ہے. تو ہمارے مذہب میں تو ہے کہا گیا کہ ایک دم اتنا امپورٹنس ہے صفائی کا. اس لیے عید اضحیٰ کے موقع پر سرکاری اداروں کی طرف سے مناسب انتظامات نہ ہو تو ہمیں خود صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے اور گندگیوں کو مناسب جگہوں پر ٹھکانہ لگانا چاہیے تاکہ دوسرے مذہب والوں پر کوئی غلط اثر قائم نہ ہو. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امن و شانتی، پیار و محبت کے ساتھ عید منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانی صرف جانوروں کے ذبح کرنے تک محدود نہ رہے بلکہ اس اصل حقیقت اور اس کی روح تک پہنچ جائے اور ہمیں اخلاص و تقوی کی دولت نصیب ہو جائے. آمین یا رب العالمین. سب لوگوں کو عید اضحیٰ مبارک. ختم ہو گیا.